میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہمیں عاشق علی بنایا جائے. کیوں؟ صاحبان دقت سے مجلس سننے آئے ہوئے ماشاءاللہ اس بیان کے مرحلے پر توجہ زیادہ چاہوں گا. کیوں اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم عاشق علی بنیں؟ کیوں؟ جتنا عشق علی میں اضافہ ہوگا، توجہ، جتنا عشق علی میں اضافہ ہوگا اتنا دوئیت ختم ہوگی اور وحدت بڑھے گی. میں لفظوں کو پھر دوبارہ، کیونکہ جو بات پہلی دفعہ کی جا رہی ہوتی ہے ذرا اس کو مجھے اجازت دیں کہ میں دوبارہ اسے سنبھل کے کہوں. جتنا عشق بڑھے گا مولا علی سے اتنی دوئیت ختم ہوگی. میں اس دوئیت کو، گنتی کو، جتنا عشق علی بڑھے گا اتنی گنتی ختم ہوگی. پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون، یہ گنتی ختم کرو، علی ہے بس. یہ گنتی ختم ہو جائے گی جتنا عشق علی بڑھے گا. کیوں اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ علی سے عشق بڑھے؟ پہلے تو عشق ہو پھر عشق بڑھے. کیوں؟ گنتیاں ختم کرو. اوپر سے نیچے آؤ تو اللہ، رسول اور علی بس، اور نیچے سے اوپر جاؤ تو علی، رسول اور اللہ بس. ہماری سیر، ہمارا سفر اگر نزولی ہو تب بھی گنتی علی پہ ختم، اور اگر ہمارا سفر صعودی ہو یعنی نیچے سے اوپر ہو تب بھی بات علی پر ختم. کچھ ہیں جو وہاں سے یہاں کا سفر چاہتے ہیں اور کچھ ہیں جو یہاں سے وہاں کا سفر چاہتے ہیں. اور کیسے ممکن ہے جو وہاں سے یہاں آئے وہ یہاں سے وہاں نہ جائے؟ سفر تو مکمل ہی جب ہوگا کہ جب وہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں کا سفر ہو. البتہ انبیاء اور ائمہ کے لیے ان سفروں کے اندر کیفیتیں مختلف ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے مضمون پہ آ رہا ہوں. عشق چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول مولا علی سے. عشق کے لیے پہلا مرحلہ ذکر ہے. ذکر، کسی چیز سے عشق نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اسے ذکر نہ کیا جائے. بھائی انہوں نے ایسا ذکر کیا کہ ہم تو اس کے عاشق ہو گئے، اتنا سجا کے عشق کی ذکر کیا کہ ہم تو اس کے عاشق ہو گئے. تو عشق کے لیے، عشق تک پہنچنے کے لیے پہلا مرحلہ ہے ذکر. ذکر نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے، ذکر منزل نہیں ہے، ذکر ہدف نہیں ہے، ذکر کسی منزل تک لے جانے کا ذریعہ ہے. اس وقت جو ہم جس کیفیت میں نا، یہ ذکر ہے، یہ منزل نہیں ہے. بھائی 1 گھنٹے کی تقریر، 3 دن کی تقریر سنی، عشرہ سن لیا، 2.25 مہینے تقریریں سن لی، 2.25 مہینے اہل بیت کا ذکر سن لیا، عشق میں آگے آئے؟ اہل بیت سے قرب بڑھا؟ اگر اہل بیت سے قرب نہیں بڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر رہا، عشق نہیں ہوا. اور اس میں قصور بھی مجھ خطیب کا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. مجھ خطیب کا قصور ہے کہ میں نے ذکر اتنا سجا کے نہیں کیا، ذکر میں نے اتنا اہتمام سے نہیں کیا. میں نے اگر ذکر کو اہتمام سے کیا ہوتا تو لامحالہ ذکر کے بعد کا نتیجہ عشق ہے. اب ذرا اسی منزل کے اوپر میرے ساتھ کچھ دیر اور رکیے. حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے مبعوث کیا تو ان کے بھیجنے کا تذکرہ وہ سورہ مبارکہ ابراہیم میں کچھ اس طرح سے کرتا ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دے کر. کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ موسیٰ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے. کیوں بھیجا ہے بھائی؟ تاکہ موسیٰ اپنی قوم کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف اور نور کی طرف لے کر آئیں. یہ ہوگا کیسے؟ یہ انبیاء کرام اس ہدف تک پہنچیں گے کیسے؟ یہ حضرت موسیٰ پہنچیں گے کیسے اس ہدف تک؟ مقصد بعثت انبیاء کیا ہے؟ کہ امت کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں. یہ کیسے ہوگا؟ آیت آگے بڑھتی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ہم نے موسیٰ کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی امت کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کر آئیں. اور ہم نے موسیٰ کو یہ کام جو دیا تو یہ کام ممکن ایسے ہوگا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ ان کے سامنے اللہ کے ایام دہراؤ. میرے اور آپ کے تو ایام ہیں. جناب اصغری حسنی صاحب، آپ جب فلاں ملک میں تھے تو کیسے دن گزرے؟ آپ جب تم میں تھے تو آپ کے طالب علمی کے دن کیسے؟ میرے اور آپ کے تو دن ہیں. بھائی اللہ کے دنوں کا کیا مطلب ہے؟
اللہ کا دن کیا مطلب؟ میرے ہاں تو سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے تو دن پورا ہوتا ہے. اللہ کوئی سورج کے، اللہ تو اللہ ہے. یہاں تو حضرت ابراہیم سورج کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تو اللہ ہے، یہاں تو علی سورج کے محتاج نہیں ہیں. جب چاہتے ہیں سورج کو پلٹا دیتے ہیں، سورج کو اپنے اشاروں پر رکھتے ہیں. تو پھر یہ دن کا کیا مطلب ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو دہراؤ. اللہ کے ایام کیا ہیں؟ معصوم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن ایام اللہ، ہم اللہ کے ایام. اللہ کے ایام جس دن اللہ ہے ثابت ہو وہی اللہ کا دن ہے. اب یہ دن کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کیونکہ یوم کا لفظ قرآن میں آ گیا. جب اللہ ثابت ہو، جب اللہ ہے پر لاجواب دلیل آ جائے، جب اللہ ہے پر لاجواب استدلال قائم ہو جائے، جب بھی اللہ ہے پر کوئی رد کرنے کے قابل نہ رہے کہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا دن ہے. تو بتاؤں اللہ کے دن کون ہے؟ جب علی اللہ کی ولایت اور توحید کو بیان کریں تو علی کے سامنے کوئی بول نہ پائے، وہی دن اللہ کا ہے. جب امام حسن اللہ ہے پر دلیل قائم کریں اور امام حسن کی دلیل پر کوئی دلیل نہ لا پائے، وہی اللہ کا دن ہے. یہ ساری ہستیاں اپنی اپنی جگہ اللہ کا دن ہے، ان کو دہرانے کا حکم ہے. اللہ کے دن دہراؤ. مولا علی کا ذکر اللہ کے دن کا ذکر ہے، جناب زہرا کا ذکر اللہ کا دن ہے. امام حسن، امام حسین، ائمہ اہل بیت، صلوات محمد و آل محمد. تو پہلا مرحلہ، آپ کی توجہات کا ممنون، پہلا مرحلہ ذکر ہے. اور ذکر ہمیں مولا علی کا جتنا ہم ذکر کریں گے اتنا علی سے رغبت، علی کی معرفت بڑھے گی. معرفت بڑھے گی تو عشق بڑھے گا. اور عشق کسے کہتے ہیں؟ مجھے اجازت دیں کہ کل کی مجلس میں عرض کروں. آج کی مجلس میں میں ذکر پر تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ چاہتا ہے، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ علی کا ذکر ہو. لو ان الاقلام اشجار، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، گردن ہلائیے بھائی، والبحار مداد، اور ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، والجن حساب، اور جنوں کو گنتی کرنے بٹھا دیا جائے، والانس کتاب، اور انسانوں کو لکھنے کے لیے بٹھا دیا جائے، ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل کو نہ جن حساب میں لا سکتے ہیں نہ انسان لکھ سکتے. ذکر سجا کر کرنے کی ضرورت ہے. یاد رہے کہ مولا علی کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے، اہل سنت علماء کا، شیعہ علماء کا، اتنا روشن فضائل کا باب ہے کہ ما ورد فی احد من الصحابہ کما ورد فی حق علی بن ابی طالب. تمام صحابہ کرام کے بارے میں اتنا کچھ نہیں آیا جتنا اکیلے علی کی عظمت کا بیان اور اکیلے علی کی عظمت کو بیان کیا گیا.